ولا يفرج الصرف إلا بمقدار ربع العشر فهو منسوخ بآية الزكاة. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير إخراج. قالوا إن هذه الآية تدل على وجوب الوصية للمنكوحات حين الموت والسكنى ووجوب العدة حولا كاملا، فوجوب الوصية منسوخ بآية الميراث الذي هو الربع والثمن، والسكنى منسوخ عندنا بحديث أنا تسكني بحديث سكنى ثابت. یہ دیکھو لفظ بس حدیث سکن یسکن تسکنی ثابت عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی ووجوب العدة الى الحول منسوخ بآية قبله وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وما من الناسخ في القرآن إلا وهو متأخر عن منسوخة تلاوة كما أنه مؤخر عنه نزولا إلا في موضعين، أحدهما هو هذا والثاني هو ما سيأتي في الأحزاب صرح به في الإتقان، وعندي أنه في أكثر من موضعين كما ينكشف عليك. ثم هذه الآية الناسخة تدل على أن عدة متوفى الزوج 4 أشهر وعشرة سواء كانت حاملا أو لا، وليس كذلك، بل عدة الحامل وزع الحمل، فهي فيما اجتمع متوفى الزوج والحاملة منسوخة بآية الطلاق، وهي قوله تعالى وهي قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل هذه الآية الناسخة غير منسوخة بل تعتد الحاملة المتوفى عنها زوجها بعبد الأجلين. بس بسم الله الرحمن الرحیم. ہے نا ابھی سلسلہ سبق کا ان آیتوں کے متعلق چل رہا ہے کہ جو منسوخ ہے اور ناسخ ہے. تو پہلے ان آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا حکم تھا، پھر بعد میں آنے والی ناسخ آیتوں کے ذریعے کیا حکم ثابت ہوا ہے نا. انہی میں سے ایک آیت کیا ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول کہاں چلا گیا یہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یسألونک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. تو قل اے محبوب آپ فرما دو العفو، ہے نا، یعنی عفو کو خرچ کرو. اب عفو کس کو کہتے ہیں، یہ ان مفسرین کے قول سے جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. قال صاحب الحسینی والمدارک والامام الزاہد، صاحب حسینی اور صاحب مدارک اور امام زاہد نے فرمایا العفو هو الفضل، کہ عفو وہ زیادتی ہے نا. زیادتی سے مراد حاجت اصلیہ سے جو زائد ہے وہ. فهو يدل، تو وہ یہ فضل جو ہے دلالت کرتا ہے نا، کس پر دلالت کرتا ہے، علی وجوب صرف کل المال الفاضل عن الحاجت، ہے نا. یہ دلالت کرتا ہے علی وجوب صرف کل المال، ہر اس مال کے خرچ کرنے کے واجب ہونے پر. صرف کے معنی کیا ہے، خرچ کرنا. ہر اس مال کے خرچ کرنے کے واجب ہونے پر الفاضل عن الحاجت، جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو ضرورت سے فاضل ہو، جو حاجت سے کیا ہو، فاضل ہو. اب پورا ترجمہ ملائیں گے تو یہ ہوگا کہ حاجت سے زائد ہر اس مال کا خرچ کرنا، ہر اس مال کے خرچ کرنے کے واجب ہونے پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے، یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے. وَلَا يُفْرَجُ الصَّرْفُ إِلَّا بِمِقْدَارِ رُبِعِ الْعَشْرِ، اور صرف یعنی جو خرچ کرنا ہے وہ فرض نہیں کیا گیا مگر 10ویں کے چوتھائی کی مقدار کے برابر، ہے نا. یعنی صرف کرنا یہ 10ویں کے چوتھائی کی مقدار ہی فرض ہے. یہ دوسرا ترجمہ. پہلے لفظی ترجمہ کہ صرف کرنا فرض نہیں کیا گیا مگر 10ویں کے چوتھائی کی مقدار.
اور ملا کے ترجمہ کریں گے تو صرف کرنا یہ 10ویں کے چوتھائی کی مقدار ہی فرض ہے. فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الزَّکَاۃ، تو یہ چیز یعنی 10ویں کے چوتھائی کی مقدار کا فرض ہونا فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الزَّکَاۃ، تو یہ زکوٰۃ والی آیت سے کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. یعنی زکوٰۃ والی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پورے مال کی اپنے پورے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% خرچ کرنا ہے، 40واں حصہ. اور اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر 10 ہے نا، اگر 100 درہم ہے تو 10 درہم پر اس کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ 2.5 ہوگا. تو ہر 10 پر 2.5% لگے گا. اور اسی طرح 100 پر کتنا لگ جائے گا آپ اندازہ لگائیں، ہے نا. تو 10 دونی 20 اور 10 یعنی 30 درہم خرچ کرنا. 100 درہم ہے تو 30 درہم خرچ کرنا پڑے گا اس آیت کریمہ سے. لیکن اب زکوٰۃ والی آیت کریمہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اب 100 روپے پر یا 100 درہم پر صرف 2.5 روپیہ یا 2.5 درہم ہی خرچ کرنا ہے نا. یعنی پہلے آیت کریمہ سے جو حکم تھا زکوٰۃ کی فرضیت کی مقدار کا وہ زیادہ تھا، لیکن بعد والی آیت کریمہ نے بہت کم کر دیا، صرف 2.5% یعنی 40واں حصہ کر دیا. چلے تو یہ والی آیت کریمہ جو ابھی پیش کی گئی ہے نا وہ منسوخ ہو گئی ہے. اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. کس کے ذریعے؟ آیت زکوٰۃ کے ذریعے. اب دوسری آیت کریمہ کو لیتے ہیں. وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. غیر اخراج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا چکے اور انہوں نے اپنے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور انہوں نے اپنی بیویاں چھوڑی ہے، تو وصیۃً لأزواجہم، تو ان کی بیویوں کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وصیت ہے. متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، ہے نا، اور سال بھر کا کیا ہے؟ خرچہ ہے. غیر اخراجین، ان کو گھروں سے نکالے بغیر. یعنی اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ جو لوگ تم میں سے وفات کر جائیں ان کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت بھی کرے، اپنی بیویوں کے لیے وصیت بھی کرے، اور کیا کرے؟ ان کو سال بھر کی عدت گزارنی ہے. یعنی 1 سال اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ کی عدت گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اور غیر اخراجین سے ثابت ہوتا ہے کہ متوفا شوہر کے گھر ہی میں بغیر نکالے ہوئے. اب دیکھیں اس آیت کریمہ سے کیا کیا حکم منسوخ ہوا، آگے ملاحظہ کریں. قالوا ان هذه الآیت تدل على وجوب الوصیۃ للمنکوحات. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ اپنی منکوحہ عورتوں کے لیے وصیت کے واجب ہونے کی. یعنی یہ آیت کریمہ دلیل ہے یا دلالت کرتی ہے منکوحات کی وصیت کے واجب ہونے پر. حین الموت، موت کے وقت. والسکنا، اور دوسرا کیا واجب ہوتا ہے؟ سکنا یعنی رہائش. غیر اخراجین کا لفظ آیا نا، یعنی گھروں سے نکالے بغیر. تو موت کے وقت وصیت بھی لازم ہوتی ہے اور دوسری جو ہے رہائش بھی لازم ہوتی ہے. وہ وجوب العدت حولا کاملا. اور تیسری بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ مکمل 1 سال جو ہے عدت واجب ہوتی ہے نا. اب اس میں سے کیا کیا منسوخ ہوا وہ بتاتے ہیں. فوجوب الوصیت منسوخ بآیت المیراث الذی هو الربع والثمن، ہے نا. اب کہتے ہیں کہ وصیت کا واجب ہونا ہے نا شوہروں کے لیے اپنی بیویوں سے، اپنی منکوحات کے لیے، یہ تو آیت میراث سے منسوخ ہو گیا. اس آیت میراث سے منسوخ ہو گیا کہ جس میں کیا ہے اپنے وارثوں کے لیے چاہے تو چوتھا حصہ ہے یا ثمن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس آیت میراث سے یہ وصیت کا واجب ہونا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اب دوسرا آگے کیا فرماتے؟ وہ سکنا، کہاں ہے؟ وہ سکنا منسوخ عندنا بحدیث سے سکنا، اور سکنا یعنی ان کی رہائش جو ہے ہمارے نزدیک منسوخ ہو گئی، ہے نا، حدیث سے سکنا کی وجہ سے. یہ تسکنو دیا ہے نا، تسکنا، یہ تا جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے کیونکہ وہ جو کتاب ہے اس نسخے میں سکنا ہی ہے. تو سکنا ہمارے نزدیک یہ حدیث سے سکنا سے کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. ثابت عند شافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ ثابت ہے. لیکن یہاں پر میں کلام کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ سکنا یہ منسوخ ہو گیا ہے، حالانکہ معاملہ ایسا ہے کہ سکنا آج بھی جو ہے شوہر کے گھر میں لازم ہے، لیکن اب یہ تفسیر کی یہ بات مسئلے سے اور مفتاب مسئلے سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ کس درجہ یہ تفسیر جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تطبیق کی صورت ہو، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی شوہر انتقال کر جائے تو اس کو بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی گھر میں کیا کہتے ہیں عدت گزارنا منع ہے، منع ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وجوب کے درجے میں نہ ہو، ہاں، یا تو یہ ہو سکتا ہے، البتہ یہ مسئلہ ہے اب یہ واجب کے درجے میں، یہ مسئلہ کہ سنت کے درجے میں ہے، اللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے بابو، تو یہ میں نے آپ کو مسئلہ اسی لیے بتا دیا تاکہ اس تفسیر سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی عدت گزار سکتی ہے نا، ہرگز نہیں، بلکہ کہاں گزارے، بلکہ مفتی نظام الدین صاحب نے تو بہت سخت تاکید کے ساتھ اجتماع میں بتایا تھا، اور یہ مسئلہ میرے بھی کیا کہتے ہیں درپیش ہوا تھا کہ ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ بتا دیا تو بڑا کیا کہتے ہیں وبال ہو گیا تھا، ہے نا، لیکن الحمدللہ مفتیاء کرام کی مدد سے میں نے اس مسئلے کو جیسا کہ شریعت کا حکم تھا ثابت کرنے کی کوشش کیا، اور کچھ حضرات جو ہے ایسے موقع پر کہ اب اللہ جانے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں کوئی واجب نہیں ہے، حالانکہ مفتی مزمل صاحب جو ہے پوربندر والے، ان کو میں نے اسپیکر کر کے ان گھر کی عورتوں کو بھی سنایا، انہوں نے یہی ثابت کیا تھا کہ بھائی عورت کا بغیر کسی عذر کے، یعنی کوئی مجبوری ہو کہ وہاں اکیلی رہتی، اس کو بہت ڈر لگتا ہو، ہے نا، یا اس کو کہیں خطرہ ہو دشمن وغیرہ کا، اس کی جان پر بن آئے گی، یا بیمار ہے تو کوئی کیا کہتے ہیں اس کی تیمارداری نہیں کر پائے گی، تو مجبوری کی صورت میں ان ساری صورتوں میں تو اس کے دوسرے گھر میں اس کو منتقل کیا جائے گا، اور دوسرے گھر میں، ورنہ جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے شوہر کے گھر ہی میں کیا ہے عدت گزارنی۔ اچھا بہرحال، تو اب اس آیت کریمہ سے کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں سکنا جو ہے یہ حدیث سکنا کی وجہ سے منسوخ ہو گیا، لیکن ثابت عند شافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے ثابت ہے، وہ وجوب العدت الی الحول منسوخ، اور سال بھر کی عدت کا واجب ہونا یہ اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو گیا، قبلہ جو اس آیت کریمہ سے پہلے ہے، وہی قولہ تعالی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کیا ہے، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ہے نا، اس آیت کریمہ سے، یعنی صاف اسی آیت کریمہ کے مکمل الفاظ ہے سوائے آخری جملوں کے، کیونکہ وہاں الی الحول کی قید تھی، لیکن یہاں صاف آ گیا اربعۃ اشہر کا لفظ، ہے نا، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو یتربصن بانفسہن، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھے اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینہ 10 دن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بابو، اور آپ کو میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ جو بھی قرآن و حدیث میں کوئی ایسی گنتی کے لفظ آ جائے، عدد کے لفظ آ جائیں، تو اس میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں، بلکہ یہی لفظ خاص ہے اور خاص کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں کوئی ایسا حکم آ جائے جو عقل کے خلاف ہو، یا ایسے گنتی کے لفظ آ جائے تو وہ اپنے مورد ہی پر وارد ہوں گے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں۔ تو اب 4 مہینہ 10 دن یہ صریح اور صاف لفظوں میں آ گیا، اب کچھ لوگ جو ہے اپنا فتویٰ، گھر کا فتویٰ دکھا کر کے کیا کہتے ہیں، ایسی منکوحہ عورتوں کو جن کے شوہر انتقال کر گئے ہیں 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ بس 120 دن ضروری ہے۔ 120 دن کتنا ہوا؟ 1 مہینے کے 30 دن، 2 مہینے کے کیا کہتے ہیں 7 دن، اور 120 دن تو کتنا ہوا؟ 4 مہینہ ہوا، اب بھی 10 دن باقی ہے، 120 دن نہیں بلکہ 130 دن اس کو کہا جائے، 4 مہینہ 10 دن، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اسلامک مہینوں کے چاند سے، نہ کہ انگریزی مہینے سے، ٹھیک ہے۔
تو اور جی ایسے جو ہے نا کچھ لوگوں میں نے تو سنا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے بغیر گزارنے سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل جاتی ہے اور دوسرے شوہر سے نکاح بھی کر لیتی ہے. اب یہ اس عدت میں اگر جو نکاح کرے گا نا کہ سوائے زنا کے اور کوئی ایجنٹ کوئی زنا کے اور کوئی کاروبار نہیں ہوگا, خالص گناہ ہوگا, کیونکہ اس میں شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو. ایک حج مکمل نہیں ہوئی, اس سے پہلے دوسری حج کیسے جاری ہو سکتی ہے, دوسرا حکم کیسے ثابت ہو جی سکتا ہے. اچھا بہرحال وما من الناسخ فی القرآن الا وهو متاخر عن المنسوخۃ تلاوتاً. اب یہاں پر آپ کو ایک ضابطہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی ناسخ آیت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ منسوخ آیت سے کیا ہو, تلاوت کے اعتبار سے متاخر ہی ہوتی ہے. کما انہ مؤخر عنہ نزولا, جیسا کہ یہ آیت کریمہ اوپر والی آیت کریمہ سے نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ناسخ والی جو آیت قرآن میں آئی ہے, قرآن میں جن ناسخ آیتوں کا ذکر ہوا ہے یا وہ نزول ہوا ہے تو ہمیشہ وہ منسوخ آیتوں کے بعد ہی وہ نازل ہوئی ہے, تاکہ وہ ما سبق کی آیت کے حکم کو کیا کرے, منسوخ کرے, ہے نا. جیسا کہ یہ آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے کیا مؤخر ہے. بات سمجھ نہیں, یہ تو آپ کے ذہن میں یہ معنی پہلے سے ہوگا, لیکن یہ بات بتانے کے بعد وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ آگے والے جملے سے سماعت کریں. الا فی موضعین, یعنی ضابطہ تو یہی ہے کہ منسوخ پہلے ذکر ہو اور ناسخ بعد میں ذکر ہو, منسوخ کا نزول پہلے ہو اور ناسخ کا نزول بعد میں ہو. الا فی موضعین, مگر 2 جگہوں میں, احدہما ہوا ھذا, ان میں سے ایک تو وہ یہی ہے, یعنی یہ جو اربعۃ اشہر عشرہ والی آیت جو ہے یہ کہ وہ ناسخ ہے لیکن یہ نزول کے اعتبار سے کیا ہے, مقدم ہے. کس سے, اس سے, یعنی وہ اوپر والی آیت کریمہ جو گزری نا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ 2 جگہ پر قرآن پاک میں ایسا ہے کہ ناسخ پہلے ذکر ہوا اور منسوخ کا ذکر جو ہے بعد میں ہوا. الا فی موضعین, مگر 2 جگہوں میں, احدہما ہوا ھذا, ان میں سے ایک تو وہ یہ ہے, والثانی ہوا ما سیاتی فی الاحزاب صرح به فی الاتقان, اور کہتے ہیں دوسری والی آیت کریمہ تو انشاءاللہ سورہ احزاب میں قریب آئے گی اور جس کی صراحت جو ہے تفسیر اتقان میں کی گئی ہے, صرح به فی الاتقان, اور جس کے متعلق اتقان میں صراحت کی گئی. وعندی, اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن میرے نزدیک انہ فی اکثر من موضعین, یہ 2 ہی جگہ میں نہیں ہے بلکہ 2 جگہوں سے کیا ہے, زیادہ میں ہے. کما ینکشف علیک, اور انشاءاللہ جیسا کہ ان قریب یہ تم پر کیا ہے, واضح ہو جائے گا. یعنی میں بیان کروں گا کہ وہ 2 ہی جگہ نہیں ہے جس میں اس ضابطے کے خلاف جو ہے آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے. یعنی ضابطہ آپ کو پہلے یہ بتایا کہ منسوخ پہلے ہوتی ہے اور ناسخ بعد میں, لیکن اس ضابطے کے خلاف میں جو ہے یہ 2 جگہ ہی تو بتا رہے ہیں, لیکن 2 جگہوں سے زیادہ جگہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ثم هذه آیت ناسخۃ تدل علی ان عدت متوفى الزوج 4 اشہر و عشرہ. چلو بھائی ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں, میں نے ہے نا ہاں چلیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں سے. جی انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم.